لیکن ان لوگوں کے عقیدوں پہ جو میں حیران ہوں کہ جو کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ اپنی ہی کتابوں کو غلط کہہ کے، اپنے ہی اماموں کو غلط کہہ کے تجھے صحیح کہہ رہے ہیں. یار کچھ تو حیا کر حسن اللہ، یار تو بالکل ہی یعنی کہ یار اب تو جتنا یعنی کہ میں حیران ہو رہا ہوں. اب تو تیری کتاب، تو کہتا تھا میری کتابیں دلیل لاؤ. اب دلیل دے رہا ہوں تیری کتابوں سے. تو جتنی تیری کتابوں سے دلیل دے رہا ہوں، تیرا چہرہ اتنا ہی مکروہ نظر آ رہا ہے، اتنا ہی جھوٹا نظر آ رہا ہے. یار تو اس قدر جھوٹا انسان ہے. قرآن کی نعوذ باللہ تو تحریف کرے، ٹھیک ہے، مولا علی کے قرآن کی تو باتیں کرے جو کہ تیرے پاس ہے نہیں، جھوٹ تو بولتا ہے، یہاں تک کہ تمہاری اپنی کتابیں تجھے جھوٹا ثابت کرتی ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، منع نہیں فرمایا. اچھا، اور اس کو بعد میں منع کیا گیا. اور یہ جو آپ نسبت دیتے ہیں نا کہ جنگ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منع کیا، یہ ایک جھوٹ ہے، ایک تہمت ہے. پہلی بات ہے کہ متعے کی جو حلیت ہے وہ قرآن میں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم. سلسلہ دجالی فتنوں کے حوالے سے جیسا کہ میں حسن اللہ یاری کی ویڈیوز اسی کی کتابوں سے اس کو ایکسپوز کر رہا ہوں، تو آج ایک اور اسی کی کتاب سے اس کا ایک جو جھوٹ ہے اس کو بے نقاب کرنے جا رہا ہوں. یہ ویڈیو ابھی آپ کے سامنے چل گئی ہے اور آپ نے دیکھ بھی لی ہے. تو اس ویڈیو میں ایک شخص اس سے پوچھتا ہے کہ متع کو حرام قرار دے دیا تھا جنگ خیبر والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس پہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہرگز جھوٹ ہے، کوئی مطلب حلال کوئی حرام قرار نہیں دیا تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات وہ صحیح مسلم کی اس کو وہ یعنی کہ روایت کی ہے اور اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹ ہے. یعنی کہ صحیح مسلم، صحیح بخاری کو یہ جھوٹ مانتا ہے، لازمی سی بات ہے. تو صحیح مسلم میں 4 روایتیں جو کہ جہاں سے یہ روایت کی بات کرتا ہے، اس نے کوئی ریفرنس تو نہیں دیا، تو جہاں سے روایت کی بات کرتا ہے وہ چاروں روایتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں. لیکن لازمی سی بات ہے وہ بتانا بے سود ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ جب یہ اس کو مان ہی نہیں رہا تو اس کو بتانا جو ہے وہ مطلب ان کہ میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے. لیکن فرق اس چیز سے ضرور پڑتا ہے کہ آپ کی بکس میں وہی چاروں روایتیں جو ہیں، آپ کی بکس جو ہیں وہی چاروں روایتیں جو ہیں، جو کہ ہیں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہی چاروں روایتیں جو ہیں وہ آپ کی بکس میں بھی موجود ہیں. اور آپ جو ہے عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور آپ نے ایسی کہہ دیا کہ جی جھوٹ ہے یعنی کہ جھوٹی ہے، کوئی ایسی وہ نہیں ہے، متع کو کوئی حرام قرار نہیں دیا گیا تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ بھائی تم یہ کہہ دو اس کی سند ضعیف ہے، اس کا فلاں ضعیف ہے، جو بھی ہے، مطلب کچھ بھی آپ عذر کہہ دو، لیکن آپ نے تو اسٹریٹ اوے کہہ دیا کہ متع جو ہے وہ حرام نہیں کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو آج میں اسی کی بک سے آپ کو ریفرنس بھی دکھاتا ہوں کہ جو کہ ڈائریکٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. ٹھیک ہے نا، اور اسی کی بک سے ہے، آپ لوگوں کی بک سے ہے. اور حسن اللہ یاری کا تو اسپیشل کہنا یہ ہے، ویسے لعنت ہے اس کی شکل کے اوپر، لیکن اس نے یہ الفاظ بولے ہیں کہ جی جو ہمارے ائمہ کرام ہیں اور ہمارے جو امام ہیں ان کی جو بات ہے وہ وحی کے برابر ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، یعنی کہ قرآن کے برابر ہے، یعنی کہ وہ یہ اہمیت رکھتی ہے. تو جب اہمیت رکھتی ہے تو پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ تمہاری ہی کتاب ہے، تمہاری کتابیں بولتی ہیں، اور تم کہتے ہو یہ کتابیں ہماری معتبر کتابیں ہیں. اب آپ دیکھیے ریفرنس دینے لگا ہوں میں، یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ آ جائے گی. کتاب الاستبصار، یہ ان کی بڑی معتبر کتاب ہے، جس کا یعنی کہ یہ کہتا ہے حسن اللہ یاری یہ ان کی سب سے معتبر کتاب ہے. یہ آپ کے اسکرین پہ آ رہا ہوگا، 393 نمبر پیج ہے، ٹھیک ہے، کتاب الاستبصار کا. اور باب نمبر ہے، یہ باب بھی آپ کے سامنے آ رہا ہوگا، ابواب المتع، ٹھیک ہے. اور اس کا جو چیپٹر ہے وہ باب تحلیل المتع ہے، یعنی کہ متع کی تحلیل کے حوالے سے نا باب ہے. اور اس کی جو حدیث ہے وہ ہے 3593 نمبر حدیث ہے، یہ آپ کی سکرین پہ آ گئی ہوگی. اور یہ کس سے روایت ہے؟ یہ روایت ہے جی محمد بن احمد بن یحییٰ عن ابی الجوزا و عن الحسین بن علوان عن عمری و بن خالد عن زید بن علی عن ابایا عن علی، یعنی کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد صاحب سے سنا، کالا کہا حرام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحوم الحمری،
یعنی کہ کھوتے اور جو گدھے کا خچر کا گوشت تھا اس کو گھوڑے کھوتے کا گوشت حرام کیا. الاہلیات و نکاح المتاع، یعنی کہ حرام کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو؟ متع کو اور گدھے اور گھوڑے کے گوشت کو. یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت علی روایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے اور گھوڑے کے گوشت کو حرام کر دیا، یعنی کہ منع کر دیا، اور اس کے بعد متع کو بھی منع کر دیا. اب اگلی کتاب جو کہ وہ بھی انہی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اس سے آپ کو ریفرنس دیتا ہوں. اگلی کتاب ہے تہذیب الاحکام، وہ بھی انہی کی کتاب ہے جو کہ ابو جعفر محمد بن عبد الرحمن انہوں نے لکھی ہے، عبد الرحمن توسی یعنی کہ جو ان کے تھے، جس کی کتاب کو یہ معتبر کتابوں میں سے کہتا ہے. اس کی حدیث نمبر ہے 9293 اور سیم وہی روایات ہیں، ٹھیک ہے، سیم وہی روایت ہے. اور زید بن علی جو ان ابایا ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، یہ آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہوگی، دیکھیے گا. قالا حرم رسول اللہ یوم خیبر لحوم الحمری الاحلیاتی و نکاح المتاع، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ جو خیبر والا دن تھا اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑے اور گدھے کے گوشت کو حرام کہا، ٹھیک ہے، اور جو متع تھا اس کو ختم کر دیا، یعنی کہ متع جو تھا متع کو منع کر دیا، متع کے لیے ختم کر دیا اور حرام کر دیا متع کو، یعنی کہ ختم کر دیا، ٹھیک ہے. اور یہ آپ کے سامنے ہی ہے اسکرین، جو یہ آپ کے سامنے اس کا ریفرنس بھی ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے. حرام کر دیا متع کو بھی اور گدھے اور گھوڑے کے گوشت کو بھی. اب آپ دیکھیں کہ یہ انسان کتنا خبیث اور جھوٹا انسان ہے کہ یہ آپ دیکھیں پہلے تو یہ سیدھا سیدھا حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ بہتان لگا رہا ہے، ویسے یہ ان کی اتنی مطلب ان کی یالی مدد کے نعرے لگاتے ہیں. اور پھر دوسرے نمبر پہ یہ حضرت علی کے تھرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. یعنی کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، ٹھیک ہے، یوم خیبر والے دن، تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت علی نے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ غلط کہا ہے. اب تو تمہاری بک کہہ رہی ہے، تم نہیں مانتے مسلم کو، میں مسلم کی تو بات ہی نہیں کر رہا، تمہاری بک کے اندر وہی ریفرنسز ہیں، وہی روایت کرنے والے ہیں. یار کچھ تو حیا کر حسن اللہ، یار تو بالکل ہی، یعنی کہ یار اب تو جتنا، یعنی کہ میں حیران ہو رہا ہوں. تو تیری کتاب، تو کہتا تھا میری کتابیں دلیل لاؤ، اب دلیل دے رہا ہوں تیری کتابوں سے. تو جتنی تیری کتابوں سے دلیل دے رہا ہوں، تیرا چہرہ اتنا ہی مکروہ نظر آ رہا ہے، اتنا ہی جھوٹا نظر آ رہا ہے. یار تو اس قدر جھوٹا انسان ہے. قرآن کی نعوذ باللہ تو تحریف کرے، ٹھیک ہے، مولا علی کے قرآن کی تو باتیں کرے جو کہ تیرے پاس ہے نہیں، جھوٹ تو بولتا ہے، ہر یہاں تک کہ تمہاری اپنی کتابیں تجھے جھوٹا ثابت کرتی ہیں. لعنت ہے، ویسے ڈوب کے مر جا. بدلتے نہیں ہیں، خود کو بدل دیتے ہیں فرمانوں کو. اور تمہاری کتابیں کہہ رہی ہیں، میں نہیں کہہ رہا. اور شیعوں تم تو ہوش کے ناخن لو، ابھی بھی نیچے میسج کر رہے ہو مناظرے کا. لعنت ہے تم لوگوں کے اوپر بھی کہ ابھی بھی میسج کر رہے ہو، جبکہ میں نے پچھلی ایک ویڈیو تم لوگوں کی خاطر بنائی، اور اس میں میں نے واضح کہا کہ بھائی آؤ مجھ سے مناظرہ کرو. دوبارہ کھلا چیلنج دیا اور کہا کہ یہ آخری دفعہ میسج کر رہا ہوں. بانسبت تم اس کے کہ یہ میسج اس تک پہنچاتے، میری ویڈیو اس تک پہنچاتے، بلکہ الٹا تم مجھے یعنی کہ نیچے میسج کرو مناظرہ کر لے، وہ تیری یہ کر دے گا، وہ تیری شلوار پھاڑ دے گا. یار لعنت ہے تم لوگوں کی زبان کے اوپر اور تم لوگوں کے اوپر، واقعی تم لوگوں کے دل میں جو مہر لگ چکی ہوئی ہے. خیر تم لوگوں کی مہر سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں، لیکن اس طرح کے خبیث انسانوں کو میں بے نقاب کر کے ہٹوں گا. اور حسن اللہ یاری میں نے تجھے کہا تھا میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، میں تیرے پیچھے ہوں. میں تیری ایک تیرا جھوٹ جو ہے نا وہ بے نقاب کروں گا، اور تجھے تیری اصل حقیقت جو ہے، جو تیرے ہی علماء کہتے ہیں تو MI6 کا ایجنٹ ہے، یہ انشاءاللہ عزوجل پروف ہو جائے گا. اور تیرا جھوٹ جو ہے میں بے نقاب کر چکا ہوں، 28 ویڈیوز بنا چکا ہوں، ٹھیک ہے نا. اور اس میں تیری ہر ویڈیو میں تیرا جھوٹ بے نقاب کیا ہے. یہ تو ان کے دلوں پہ مہرے ہیں، ان کی عقلوں پہ مہرے ہیں، شخصیت پرستی پہ یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. ورنہ اب تک تو تجھے جوتے مار کے تیرا میرا خیال سے چینل بند کرا دیتے ہیں یہ لوگ. لیکن ان لوگوں کے عقیدوں پہ جو میں حیران ہوں کہ جو کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ اپنی ہی کتابوں کو غلط کہہ کے، اپنے ہی اماموں کو غلط کہہ کے تجھے صحیح کہہ رہے ہیں. استغفر اللہ معاذ اللہ. یا اللہ ہم سب کو اس دجالی فتنے حسن اللہ یاری سے محفوظ فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.